کا اصل وطن فلسطین ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 1900 سال قبل المسیح فلسطین میں تشریف لائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے ایک نمایاں مقام عطا فرمایا تھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے اللہ جل جلالہ نے عربوں کی نسل چلائی، چنانچہ قریش سارے کے سارے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ ان کے جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، ان کے ایک بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے اور عبرانی زبان میں اس کا وہی مطلب ہے جو عربی میں عبداللہ کا ہے۔ عبداللہ کا مطلب ہے اللہ کا بندہ، تو اسرائیل کا بھی یہی مطلب ہے اللہ کا بندہ۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، چنانچہ ان کے 12 بیٹے تھے اور ان کے ایک بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام حادثاتی طور پر مصر پہنچ گئے اور وہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکومت میں انہیں مرکزی عہدہ اور مرکزی مقام عطا کیا۔ تو مصر میں اپنے بھائی کو مقام ملنے کے بعد ان کے دیگر 11 بھائی بھی اپنے والدین سمیت مصر چلے گئے۔ تو اس طرح بنی اسرائیل جو یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے وہ اپنے اصل وطن فلسطین سے مصر چلے گئے۔ مصر میں ایک طویل عرصے تک انہوں نے اچھی زندگی گزاری، چونکہ حکومت ان کے پاس تھی، لیکن آہستہ آہستہ جو مصر کی مقامی آبادی تھی جنہیں قبطی کہا جاتا تھا، انہوں نے ان کے خلاف بغاوت شروع کر دی، احتجاج شروع کر دیا اور مقامی آبادی نے ان کو اپنا غلام بنا لیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے تقریباً 400 برس بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ جل جلالہ کے حکم سے بنی اسرائیل کی قوم کو جو کہ مصر میں بادشاہت سے ہوتے ہوتے غلامی تک آ چکی تھی، تو اس غلام قوم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے فرعون کی چنگل سے نکال کے لے گئے اور حکم یہ تھا کہ واپس اپنے اصل وطن کی طرف آؤ۔ تو اس طریقے سے بنی اسرائیل مصر سے ہوتے ہوئے واپس فلسطین آ گئے اور فلسطین میں انہوں نے طویل جد و جہد کے بعد پھر اپنی سلطنت قائم کی۔ بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے تقریباً 120 سالہ دور ان کا دور زرعی تھا، جب دنیا میں ان کا طوطی بولتا تھا، شاندار سلطنت تھی ان کی۔ تو یہ تاریخ میں نے اس لیے آپ کو سنائی تاکہ ایک بات آپ کے ذہن میں آئے کہ بنی اسرائیل کا اصل وطن فلسطین تھا۔ درمیان میں تھوڑے عرصے کے لیے یہ مصر بھی گئے، لیکن وہاں سے حکومت سے ہاتھ دھونے کے بعد اور غلامی میں مبتلا ہونے کے بعد انہیں واپس اپنے اصل وطن آنا پڑا اور یہاں پھر انہوں نے حکومت کی۔ تو جب اصل وطن ان کا فلسطین ہے تو یہ مدینہ میں یہودی کہاں سے نکل آئے؟ یثرب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مدینہ طیبہ کا نام یثرب تھا۔ تو یہاں جو یہودی قبائل آباد تھے ان کی تاریخ کیا ہے اور یہ کہاں سے آئے تھے؟ اصل وطن ان کا فلسطین ہے، تو اصل وطن انہوں نے کب چھوڑا؟ تو ان سوالات کے کوئی واضح جوابات تاریخ میں نہیں ملتے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یثرب میں جو قبائل یہود کے آباد تھے انہوں نے اپنی عبرانی تہذیب کو چھوڑا ہوا تھا۔ یہ عربی بولتے تھے، ان کے نام بھی عرب تھے، یہ قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، یہ عربی نام ہے۔ تو ان کے نام بھی عربی ہوا کرتے تھے، تہذیب ان کی عربی تھی، عربوں میں ان کی شادیاں ہوتی تھیں۔ تو اپنی تہذیب کو چھوڑنے کی وجہ سے اور عربوں میں گھلنے ملنے کی وجہ سے جو دیگر یہودی تھے فلسطین کے، جو اصل یہود تھے، وہ انہیں اپنا حصہ تصور نہیں کرتے تھے۔ چنانچہ جب بعد میں یہودیوں کی تاریخ مرتب ہوئی، آپ کو یہودیوں کی قدیم تاریخ میں بھی یثرب کے ان یہودی قبائل کا تذکرہ نہیں ملے گا کہ یہ بھی یہودیوں کا حصہ تھے یا ان کی بھی کوئی تاریخ ہے۔ تو گویا یہودی ان کو اپنے میں سے تصور ہی نہیں کرتے تھے۔
اب یہ کون تھے؟ تو ان کی تاریخ زیادہ تر وہی بیان کی جاتی ہے جو انہوں نے خود اپنی زبانی اڑا رکھی تھی۔ علامہ اصفہانی نے الاغانی میں کئی روایات لکھی ہیں کہ یہ لوگ کہاں سے آئے تھے، کہ یہ خود ان کی اپنی زبانی روایت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہمارے آباء و اجداد کو حکم ہوا کہ جو یثرب کی مقامی آبادی ہے عمالقہ، یثرب میں بقول اس مصنف کے اس زمانے میں عمالقہ کی قوم آباد تھی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے آباء و اجداد کا ایک لشکر یثرب کی طرف بھیجا کہ وہاں سے قوم عمالقہ کو نکالو اور ان سب کو ختم کرو۔ تو ایک لشکر آیا یہودیوں کا یثرب کی طرف، انہوں نے قوم عمالقہ پر قابو پایا اور جیسے حکم تھا ویسے ہی سب کو ختم کیا۔ البتہ بادشاہ کا ایک نوجوان بیٹا تھا، ارقم نام تھا ان کے یثرب کے بادشاہ کا، جو عمالقہ کا بادشاہ تھا، تو اس کا ایک نوجوان بیٹا تھا، وہ بڑا خوبرو تھا، تو ان یہودیوں کے لشکر نے اس کو ختم کرنا مناسب نہیں سمجھا اور اس کو اپنے ساتھ واپس لے گئے فلسطین، کہ ہم اس کو موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں یہ واپس گئے تو اس وقت ان کا انتقال ہو چکا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جانشینوں نے ان کو ملامت کی کہ تمہیں حکم تھا کہ سب کو وہاں ختم کرو، پیغمبری حکم تھا، اور تم نے اس ایک کو کیوں چھوڑا؟ لہٰذا تمہارے اوپر فلسطین اور شام کے دروازے بند ہیں، تم نے پیغمبر کی حکم عدولی کی ہے۔ تو انہوں نے اپنے لیے یہی مناسب سمجھا کہ جب شام کے دروازے ہم پر بند ہیں تو ہم واپس آ کر اسی یثرب میں رہ لیتے ہیں جس کو ہم نے بزور شمشیر فتح کیا تھا۔ تو اس طریقے سے یثرب میں یہودیوں کے ابتدائی قبائل کا آنا شروع ہوا، اور یہ تقریباً 1200 قبل المسیح کا واقعہ ہے۔ بعد میں 587 قبل المسیح جس وقت بخت نصر نے یہودیوں کو تہ و تیغ کیا اور یہ فلسطین اور شام سے نکل کر بھاگے، تو چند مزید یہودی قبائل یہاں آ کے آباد ہوئے۔ تو یہ یہودیوں کی زبانی روایات ہیں کہ ہمارا یثرب میں آنے کا جو سلسلہ نسب ہے وہ یہ ہے، لیکن ہمارے دور کے کچھ مورخین ان کے ان بیانات کو تسلیم نہیں کرتے۔ مولانا مودودی رحمہ اللہ مشہور عالم گزرے ہیں، بقول ان کے یہ محض ان کی زبانی اختراعات ہیں، اور یہ بیان کرنے کا مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم اپنا سلسلہ نسب بیان کر سکیں کہ ہم اس علاقے میں اتنے قدیم وقتوں سے آباد ہیں۔ جو مقامی عرب تھے اوس اور خزرج والے، ان پر انہوں نے دھونس اور روب جمانا تھا، اس لیے قدیم تاریخوں سے اپنے آپ کو جوڑتے تھے۔ اور ان کی حقیقت یہ ہے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کوئی 70 عیسوی میں جب رومیوں نے یہودیوں کو قتل کرنا شروع کیا اور انہیں غلام بنانا شروع کیا، تو اس کے بعد انہوں نے وہاں سے بھاگنا شروع کیا، اور اس وقت پھر یہودیوں کی چند قبائل شام اور فلسطین سے نکلے اور یہاں عربوں میں آ کے آباد ہوئے۔ چنانچہ کچھ یثرب چلے گئے، کچھ خیبر چلے گئے، کچھ وادی القریٰ میں چلے گئے، کچھ تیماء اور فدق میں جا کر آباد ہوئے۔ تو یہودیوں کے قبائل جو اس زمانے میں تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پہلی صدی عیسوی میں اپنے اصل وطن سے نکل کر یہاں آئے تھے۔ تو یہ ان کی تاریخ ہے۔